فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے چہرے پر بے بسی کے تاثرات پیدا کیے۔ آپ کہتی ہیں تو کھیلے لیتا ہوں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کیرم بورڈ کہاں ہے؟ میرے کمرے میں، لکی خوش ہو کر بولی۔ اب میں واقعی بوکھلا گیا۔ اسے یہیں نیچے منگوا لو، میں نے کہا۔ کمال کرتے ہو تم بھی، مسز ہاورڈ بولی۔ ایک گیم کے لیے کیرم بورڈ کیا نیچے آئے گا؟ وہیں اوپر جا کر کھیل لو۔ میں پوری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ سارا دن میں اس کی خوابگاہ سے گریزاں رہا تھا اور اب میں اس طرح شکنجے میں جکڑ گیا تھا کہ کوئی رائے فرار بھی نہیں بچی تھی۔ آؤ نا ڈینس، کیا سوچ رہے ہو؟ لکی نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے لکی کی بے تکلفی پر بوکھلا کر مسز ہاورڈ کی طرف دیکھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے خود پر غصہ آ گیا۔ میں یہودی قوم کے مزاج سے واقف ہونے کے باوجود اس قدر احتیاط برت رہا تھا، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ ایک میں ہی کیا پوری دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ان کے ہاں لڑکی اور لڑکے کے میل جول کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں اس بات پر بھی جھنجھلا گیا تھا کہ لکی لڑکی ہو کر اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور میں مرد ہوتے ہوئے بھی اس سے یوں خوفزدہ تھا جیسے لکی کوئی مرد ہو اور میں کوئی عفت معاب دوشیزہ، جیسے اپنی آبرو لٹ جانے کا خطرہ درپیش ہو۔ چلو، میں نے بالآخر کھڑے ہوتے ہوئے دبنگ انداز میں کہا، اور لکی خوشی سے کھل اٹھی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر میری توقع کے برعکس لکی واقعی کیرم کھیلنے بیٹھ گئی۔ اس کا کھیل بہت خراب تھا اور میں ہر قیمت پر اسے جتانا چاہتا تھا۔ جتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اچانک ہی اپنا پروگرام تبدیل کر دیا تھا کہ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ ہمارے درمیان کیرم کا گیم تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ کیرم ختم ہوا تو 12 بج چکے تھے۔ اوہو، 12 بج گئے، میں نے بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ کھیل کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب مجھے فوراً گھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، گھر جا کر کیا کرو گے؟ لکی بے باکی سے بولی۔ گھر تو جانا ہی پڑے گا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ یہیں سو جاؤ نا، وہ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ یہاں میں کہاں سوؤں گا؟ اسی کمرے میں۔ وہ قاتل انداز میں مسکرائی۔ مارے بوکھلاہٹ کے میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں جملہ بھی مکمل نہیں کر سکا۔ میں بھی یہی سوؤں گی، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مگر یہاں تو ایک ہی بیڈ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک ادائے بے نیازی سے بولی۔ میرا دل اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے اپنے بیڈ پر ذرا سی گنجائش بھی نہ نکال سکوں۔ اور پھر چند گھنٹوں ہی کی تو بات ہے، تو تمہاری ممی کیا سوچیں گی؟ وہ تو 10 بجے نیند کی گولی لے کر سو بھی چکی ہوں گی۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ صبح 8 بجے سے قبل نہیں اٹھیں گی۔ اگر تم اپنا یہاں رات بھر کا قیام ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو صبح سویرے ہی اٹھ کر یہاں سے نکل جانا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم رات یہاں رکے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھیں گی تو ان سے کہہ دوں گی کہ تم یہاں سے رات میں ہی رخصت ہو گئے تھے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے یوں مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بچ کر کہاں جاؤ گے۔ میں نے تھوک نگل کر اپنا حلق ترک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ترغیب دلانے کا انداز بڑا بے بس کر دینے والا تھا۔ مجھے خود سے خوف آنے لگا۔ خون میری کنپٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کی ترغیب سے بچ کر نہیں نکل سکوں گا۔ میرے ڈیڈی میرا کچومر نکال دیں گے۔ میں نے گویا تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اس کا منہ بن گیا۔ پتہ نہیں تم کیسے مرد ہو، اس عمر میں باپ سے اتنا ڈرتے ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ سنہری موقع قدرت نے عطا کیا تھا اور میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ وہ مجھے روکنے کے لیے اتنی بے تاب ہو رہی ہوگی۔ جتنی اداکاری میں کر چکا تھا وہ بہت کافی تھی۔ اگر میں رکنے میں مزید تردد کرتا تو خدشہ تھا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر مجھ سے چلے جانے کو ہی نہ کہہ دے، اور یہ چیز میرے منصوبے کے خلاف ہوتی۔ میں رک تو جاؤں مگر ایک الجھن درپیش ہے، میں نے کہا۔ ابھی کوئی الجھن باقی ہے؟ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی۔ خدا جانے تم آدمی ہو یا الجھنوں کا مرکب، بتاؤ اب کیا ہے؟ میرے پاس شب خوابی کا لباس نہیں ہے، میں نے مری مری سی آواز میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ بھی کوئی الجھن ہے؟ نکل ہاورڈ کا شب خوابی کا لباس تمہارے بالکل ٹھیک آئے گا، ابھی لے کر آئی۔
وہ دوڑتی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ شب خوابی کا ایک لباس ہاتھوں میں سنبھالے واپس آ گئی۔ دیکھ لو، بالکل تمہارے ناپ کا ہے، اس نے کہا۔ میں نے اس سے لباس لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں جلدی سے لباس تبدیل کر لوں، بڑی سخت نیند آ رہی ہے، کیا مصیبت ہے؟ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، لباس بھی باتھ روم میں تبدیل ہوگا؟ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے یوں پوچھا جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ نہیں، تم سے کچھ نہیں کہا بابا، اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، بس تم جلدی سے لباس تبدیل کراؤ۔ میں اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے قبل میں دروازہ لاک کرنا نہیں بولا تھا۔ لکی ہاورڈ جیسی لڑکی سے کچھ بعید نہ تھا اور میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کرنے میں جان بوجھ کر دیر لگائی۔ میرے لیے یہ تصور ہی لذت آمیز تھا کہ میری وجہ سے ایک یہودی حسینہ ذہنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ یہودی لابی کے خلاف کام کرنا تو میری زندگی کا اولین نصب العین تھا، اور میں کسی یہودی کو کسی بھی محاذ پر اذیت پہنچا کر عجیب قسم کی لذت محسوس کرتا تھا۔ مجھے ہر یہودی سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ کپڑے تبدیل کر کے میں باتھ روم سے باہر نکلا تو کمرے کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر قبل لکی کے جسم پر جو لباس تھا وہ اب کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ایک جانب بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا، اور خود وہ شب خوابی کے اسی مہین لباس میں ملبوس تھی جس میں میں نے اسے صبح دیکھا تھا۔ وہ لباس اس کے قیامت خیز جسمانی نشیب و فراز کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار میری طرف لپکی اور مجھ سے لپٹ کر بڑی وارفتگی سے بولی، اتنی دیر لگا دی جان، کیا تمہیں میری بے تابیوں کا اندازہ نہیں ہے؟ میں گم سم کھڑا تھا۔ اس کے سراپا سے اٹھنے والی مسحور کن مہک مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ خود کو قابو میں رکھنا مجھے دو بر معلوم ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ اسے گرفت میں لینے کے لیے حرکت میں آئے۔ قریب تھا کہ میں جذبات کے اس خوفناک ریلے میں بہہ نکلتا کہ اچانک ذہن میں آنے والا ایک خیال مجھے ہوش میں لے آیا۔ اگر میں جذبات کے ریلے میں بہہ جاتا تو یہ ایک یہودی لڑکی کی فتح ہوتی جو مجھے کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ میں یہودیوں کو شکست سے ہمکنار کرنے کے لیے میدان عمل میں اترا تھا، ان سے شکست کھانے کے لیے نہیں۔ کسی بھی یہودی کے لیے علی یار خان ناقابل شکست، ناقابل تسخیر تھا، اور یہی اس کی انفرادیت تھی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اسے باہوں کے حلقے میں لے لیا، مگر اب میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ میرا حال تو تم سے بھی زیادہ برا ہے، میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم کیوں میرے ضبط کا امتحان لینے کے در پہ ہو؟ اگر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ بیڈ پر چلو، میں نے آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ بیڈ تک پہنچتے پہنچتے میں نے جیب سے وہ چپٹی شیشی نکالی جس میں خواب اور محلول بھرا ہوا تھا۔ لکی کے بیڈ پر لیٹنے سے قبل ہی میں نے اس کے تکیے پر چند قطرے بڑی صفائی سے گرا دیے تھے۔ تم یہاں لیٹو، میں ابھی آیا، میں نے اس سے کہا۔ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس پر خواب اور دوا کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی پلکیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے وہ تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا جس پر میں نے خواب اور محلول گرایا تھا۔ خواب اور دوا کی بو اس کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کا تکیہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی تاکہ کمرے میں اس محلول کی بو نہ بھرنے پائے۔ میرا اندازہ تھا کہ لکی کو 6 گھنٹے سے قبل ہوش نہیں آئے گا۔ مسز ہاورڈ کی خوابگاہ نچلی منزل پر تھی اور وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر تھی۔ اس کے صبح 8 بجے سے قبل اٹھنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ملازمین سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے ہوں گے، گویا اب میں اولیو ہاورڈ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے پوری طرح آزاد تھا۔ میری راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی خوابگاہ کا رخ کیا جو مکفل تھی۔ میں نے نہایت اطمینان سے خوابگاہ کو غیر مکفل کیا اور اندر داخل ہو کر مدھم روشنی والا بلب جلا دیا۔ کمرے کے سارے پردے پہلے ہی کھنچے ہوئے تھے۔ میں نے خوابگاہ کا جائزہ لیا۔ وہاں بیڈ کے علاوہ 3 الماریاں اور ایک رائٹنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ ٹیبل پر ایک لیمپ شیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ تلاشی کا آغاز میں نے میز کی درازوں سے کیا تھا۔ اس کے بعد تینوں الماریوں کا نمبر آیا۔ ہر جگہ کتابیں اور کاغذات موجود تھے۔ ان سب کا تفصیلی جائزہ لینا تو ممکن نہیں تھا، البتہ میں ان کاغذات پر سرسری نظریں دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اولیو ہاورڈ جیسے زیرک ایجنٹ سے یہ توقع رکھنا عبث تھا کہ اس نے اس غیر محفوظ مکان میں کسی قسم کے کارآمد کاغذات رکھے ہوں گے۔ تاہم تلاشی لینا تو پھر بھی ضروری تھا۔ اس تلاشی کے دوران 4 گھنٹے گزر گئے مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔
خوابگاہ سے میرے کام کا ایک بھی کاغذ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ مجھ پر جنجلاہٹ طاری ہو گئی اور اس جنجلاہٹ کے عالم میں نے اس کے بیڈ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ جنجلاہٹ میرے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئی۔ بیڈ کے گدے کے نیچے بیڈ کے سرہانے مجھے ایک پوشیدہ دراز نظر آ گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دراز کھول ڈالی۔ اس پوشیدہ دراز سے برآمد ہونے والی شے لازماً انتہائی اہمیت کی حامل ثابت ہوگی، ورنہ اسے اتنی احتیاط سے نہ رکھا جاتا۔ اور دراز میں سے واقعی بے حد اہم چیز برآمد ہوئی۔ وہ اولیو ہاورڈ کی ڈائری تھی جس میں اس نے اپنی یادداشتیں تحریر کر رکھی تھیں۔ ساری یادداشتیں اشاراتی زبان میں لکھی گئی تھیں اور ان سے اس کی شخصیت اور کارکردگی پر روشنی نہیں پڑتی تھی۔ میں بڑے انہماک سے ڈائری کی ورق گردانی کرتا رہا یہاں تک کہ میں ڈائری کے آخری صفحے تک پہنچ گیا۔ اس صفحے پر مجھے گوٹے ہل میں پیش آنے والے حادثے کے بعد کی تاریخ درج تھی۔ اولیو ہاورڈ نے اشاراتی زبان میں لکھا تھا کہ ایک ایسی ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی جس سے اسے عشق تھا اور جس ہستی نے اسے ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے تھے۔ میں یہ صفحہ پڑھ کر بہت محظوظ ہوا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس نے کئی مواقع پر مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا جب وہ آسانی سے مجھے مار سکتا تھا، لیکن آخر کار اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے مجھے بم رکھ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس صفحے پر آگے چل کر اس نے لکھا تھا کہ اب وہ کام تو کرے گا مگر اس کی راہ میں شدید دشواریاں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس یادداشت کا آخری جملہ یہ تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے شی گورائی کیس میں کس حد تک اور کتنی جلد کامیابی ہوتی ہے۔ شی گورائی کیس؟ میں نے دل میں سوچا، یہ بھی ایک افریقی علاقہ تھا اور وہاں پر قائم حکومت امریکی حکومت کے زیر اثر تھی۔ 5 گھنٹے کے اعصاب شکن جدوجہد کے بعد مجھے کام کی صرف ایک بات معلوم ہو سکی تھی، اور وہ کام کی بات یہ تھی کہ اولیو ہاورڈ ان دنوں شی گورائی میں مصروف کار ہے۔ میں نے ڈائری واپس رکھی اور اس کے بعد خوابگاہ کی ہر چیز کو پرانی ترتیب کے مطابق سیٹ کر کے باہر نکل آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے تہذیب مالکم ایکس کی تلاش میں اولیو ہاورڈ کے تعاقب میں شی گورائے جانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ تجسس بھی انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگا تھا کہ آخر اولیو ہاورڈ شی گورائے میں کیا کر رہا ہے۔ تل ابیب میں رہ کر میں اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے اس حقیقت کا نہ صرف بخوبی اندازہ تھا بلکہ میں نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ لکی کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو صبح کے 5:45 بج رہے تھے۔ لکی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں بند کی اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد لکی کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے؟ وہ خوابیدہ انداز میں بڑبڑائی۔ میں جا رہا ہوں لکی، صبح ہو گئی۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو وہ چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید خواب آور محلول کا اثر اس کے سسٹم پر ابھی تک موجود تھا۔ مجھے پہچاننے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، پھر شاید اسے پچھلی رات کے واقعات یاد آ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے بمشکل کہا اور دوبارہ لیٹ کر سو گئی۔ میں نیچے اتر آیا۔ ملازمین جا گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں میری کار دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں یہیں موجود ہوں۔ ملازمین نے میرے لیے گیٹ کھولا اور میں کار میں اولیو ہاورڈ کے گھر سے نکل آیا۔ صبح کے وقت تل ابیب کی سڑکوں پر اکا دکا ہی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ میں جلد ہی گھر پہنچ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ ڈینیس کی چھوٹی بہن بیکن نے کھولا تھا۔ نینس اور ہیلی ابھی تک سو رہی تھی۔ رات بھر کہاں رہے بھیا؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ گھریلو قسم کی لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی طرف سے کچھ زیادہ ہی فکر مند تھی۔ اس کے علاوہ آج کل ہیلی بھی گھر سے نہیں نکل رہی تھی، لہٰذا وہ بھی بیکن کے ہی کان کھاتی رہتی ہوگی۔ ایک کام سے رکنا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں تنہا تو پریشان نہیں ہوں بھیا، ہم سب ہی پریشان ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ رات بھر گھر سے غائب رہے ہوں۔ حالات کے ساتھ ساتھ آدمی میں بعض تبدیلیاں بھی تو آ جاتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن ان حالات کی ذمہ دار میں ہوں۔ ہیلی کے بارے میں نے ہی آپ کو اطلاع دی تھی۔ تم نری احمق ہو۔ میں برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں ایک عام کام کے سلسلے میں تل ابیب آیا تھا اور کمپنی کے اس کام کے سلسلے میں مجھے باہر رکنا پڑ گیا۔ اب بس وہ کام ختم ہونے والا ہے اور شاید چند روز کے اندر اندر میں واپس چلا جاؤں گا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ فون کر کے مجھے اطلاع تو دے سکتے تھے کہ آپ رات میں نہیں آئیں گے۔
ओ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, वाकई मुझसे गलती हुई। दरअसल काम में उलझने के बाद ख्याल ही नहीं रहा, आइंदा ख्याल रखूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूं। उसने कहा, नहीं अभी तो मैं सोऊंगा, उठने के बाद नाश्ता और खाना इकट्ठा ही होगा। मैंने कहा और अपने कमरे में जाकर सोफे पर दराज हो गया। मुझे फौरन ही नींद आ गई थी और उसके बाद हैली के जगाने पर ही मैं उठा था। मैंने घड़ी देखी, दिन का 1 बज रहा था। खाना नहीं खाओगे डेनिस? हैली ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। मैं उसकी डटाई का मोतरिफ हो गया। वो अब भी मुझे ये बावर कराने से बाज नहीं आ रही थी कि वो सिर्फ मुझी से मोहब्बत करती है। तुम चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा। दोपहर के खाने पर नैनिस मौजूद नहीं थी, वो ऑफिस गई हुई थी। खाने के बाद तन्हाई मुयस्सर आते ही हैली ने मुझसे मेरी मसरूफियात के बारे में पूछा। फिक्र ना करो हैली, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वैसे भी तिल अबीब में मैं ज्यादा अरसा तो रहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार महज तुम्हारी खातिर मैं जल्द अज जल्द वापस चला जाऊंगा। मुझे एहसास है कि महज मेरी वजह से तुम्हारी मसरूफियात में खलल पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ डेनिस, वो रूहान सी होकर बोली। मेरी तरफ से तुम्हारे ख्यालात इतने खराब हो गए हैं कि अब मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारा जहन मेरी तरफ से साफ नहीं हो सकता। ये हकीकत है हैली, तुमने इसकी गुंजाइश भी तो नहीं छोड़ी। मैंने जवाब दिया, ये नौबत आ गई है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। मैंने खुश्क लहजे में कहकर गुफ्तगू खत्म कर दी। उस रोज शाम को मैंने फोन करके लकी को मुलाकात के लिए एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। उसके घर जाने से मुझे खौफ महसूस होने लगा था। तुम सुबह ही सुबह कहाँ फरार हो गए थे? लकी आते ही बरस पड़ी। कम से कम मेरे उठने का ही इंतजार कर लिया होता। अरे तुम क्यों मुझे मरवा देने के दर पे हो रही हो? मैंने दांत पीस कर कहा। अगर डैडी को पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी है तो जानती हो क्या होता? ओ हाँ, तुम्हारे डैडी। वो गड़बड़ा गई। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? बस किस्मत थी कि बच गया। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। रात को उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए जल्दी सो गए थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मैं घर पहुंच गया। मम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो मेरी रात भर की गैर हाजिरी से डैडी को बेखबर रखेंगी। शुक्र है उसने एक तवील सांस ली, वरना मुझे तो डर था कि तुमसे मिलने किसी अस्पताल में जाना पड़े। अरे जाओ, बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। मैंने चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा किया। अगर मेरी ऐसी ही फिक्र होती तो मुझे रुकने को हरगिज ना कहती। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उस वक्त वाकई तुम्हारा ख्याल नहीं रहा था। उसके लहजे में गहरी शर्मिंदगी थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने फराख दिली का मुजाहिरा किया। आइंदा ख्याल रखना। लेकिन डेनिस, एक बात ने मुझे सुबह से परेशान कर रखा है, वो उलझन आमेज लहजे में बोली। वो क्या? मैंने पूछा। कल रात मुझे जिस तरह नींद आई वो मेरे लिए अजीब है। भला नींद आने में क्या अजीब बात हो सकती है? मैं देर से सोने की आदी हूँ और फिर मुझे बिस्तर पर लेटने के बाद जल्द नींद भी नहीं आती। मैं बिल्कुल नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो। खैर छोड़ो, मैं शायद तुम्हें यह बात समझा भी नहीं सकती, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी एक कीमती रात ही तो जाया हुई है। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है और अभी बहुत सी रातें आएंगी। उसके लहजे ने मुझे दहला दिया। उसका मतलब था कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी सर्द मैरी ने उसकी आतिशे शौक भड़का दी थी। ये बात अगरचे बाइसे तशवीश थी, मगर साथ ही उसकी ये इंतहाई कैफियत मेरे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती थी। मैंने इस वक्त तुम्हें एक खास बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है, मैंने कहा। बताओ। वो सरापा इश्तियाक बन गई। शायद मैंने तुम्हें बताया हो कि मैंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है। हाँ, तुमने बताया था। फिर आज मैं कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने गया था। फिर क्या हुआ? मुलाजमत मिल गई? उसने बड़ी बेताबी से पूछा। हाँ, मुझे मुलाजमत मिल गई है, मुबारक हो। वो खुशी से उछल पड़ी। इस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। पूरी बात तो सुन लो। मुलाजमत तो मुझे मिल गई है, मगर इसके लिए मुझे इसराइल से बाहर काम करना होगा। ओह, वो अचानक ही मुरझा गई। फिर तुमने क्या फैसला किया? उसने लरसती हुई आवाज में पूछा। मैंने मुलाजमत कबूल कर ली है। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं ऐसे जालिम बाप से दूर ही चला जाऊं। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा डेनिस, वो पजमुर्दगी से बोली। तुम्हारे बगैर तिलब्बीब में मेरा दिल कैसे लगेगा? मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है, वरना जी तो अब भी यही चाह रहा है कि उन लोगों से माजरत कर लूं